بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان۔ یہاں انہوں نے رائی کا پہاڑ ہی نہیں، پہاڑ کو رائی بنا کے اڑانے کی کوشش کی۔ بہتان تراشا بھی تو کس پہ؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ۔ بات اتنی سی تھی کہ اس مہم پہ جاتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن سے ایک قیمتی ہار مانگ کے گلے میں ڈال کے چلی گئیں۔ ایک جگہ پڑاؤ تھا رات کو، سیدہ جنگل حاجت سے گئیں تو وہ ہار کہیں گر گیا۔ واپس پڑاؤ میں آئیں تو ہار گلے میں نہ تھا۔ الٹے قدم واپس ہوئیں۔ رات تھی، اندھیرا تھا، ہار ڈھونڈتی رہیں، ہار تو مل گیا۔ واپس پڑاؤ میں پہنچی تو قافلہ نکل گیا تھا۔ سیدہ کا ہوش کون کھول کے دیکھتا؟ اٹھانے والوں نے احترام سے اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور چلے گئے۔ وہ سمجھے سیدہ ہوش ہی میں ہوں گی۔ قافلہ چلا گیا، میدان خالی تھا۔ سیدہ پریشان ہو کے اس میدان میں سردی میں اپنی اوڑھنی اوڑھے لیٹ گئیں کہ قافلے سے کوئی نہ کوئی واپس ہوگا۔ جب بھی انہیں علم ہوا، لیٹتے ہی سیدہ کی آنکھ لگ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پڑاؤ پہ ایک انتظام ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی پڑاؤ جانے کے بعد پڑاؤ سے ہو کے آتا، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ کسی کی کوئی چیز گری ملتی تو وہ اٹھا لیتا۔ وہ ڈیوٹی اس رات سیدنا صفوان بن معطل کی تھی۔ سرد رات تاروں کی روشنی میں روشن تھی۔ صحرا، میدان میں تارے زمین اور آسمان کے راستے بناتے ہیں۔ وہ آگے، پردے کا حکم ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے آسمان سے نہیں اترا تھا۔ انہوں نے سیدہ کو پہچان لیا، دیکھتے ہی صرف ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی آنکھ کھل گئی۔ سیدنا صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ سیدہ اونٹ پہ چڑھ گئیں۔ صفوان نے نکیل پکڑی اور ادب سے قدم قدم چلتا ہوا اگلے پڑاؤ کی طرف نکل گیا۔ ساری رات وہ کہیں نہیں رکا۔ دن کو دوپہر کے وقت اگلے پڑاؤ میں لشکر میں جا ملا۔ عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھیوں نے پہلے تو مہاجروں اور انصاریوں میں فساد کرانے کی کوشش کی، اب ان کے ہاتھ میں تہمت تراشی کا موقع آ گیا۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو کچھ سکھانا چاہتا تھا شاید۔ تہمت لگانے والوں کو کتنی سزا ملے گی، یہ طے کرنا تھا اللہ نے شاید۔ بہرحال منافق لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش۔ آقا کو آسمان سے خبر کا انتظار۔ سیدہ بے خبر، نہ آقا نے پوچھا کچھ، نہ کسی اور کی ہمت ہوئی سیدہ سے کچھ کہیں۔ واپس مدینہ آ کر سفر کی تھکان اور سرد موسم کی وجہ سے سیدہ بیمار ہو گئیں۔ انہیں کچھ کھٹکا سا دل میں ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیریت تک آ کر نہیں پوچھی، کوئی بھی بات نہیں کی۔ ابھی تک سیدہ کو علم ہی نہیں کہ لوگ کیا کیا باتیں بنا کے اپنی پھوپھی ام مستہ کے ساتھ ایک رات قضائے حاجت کے لیے نکلیں۔ ام مستہ کا پاؤں اپنی چادر میں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچیں، اور بے خیالی میں انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دے دی۔ سیدہ حیران ہوئی، پوچھا، اپنے بیٹے کو کیوں برا کہا؟ ام مستہ نے حیرانی سے سیدہ کو دیکھا، تمہیں معلوم نہیں کچھ؟ سیدہ بے خبر، انہیں کیا پتا تھا؟ پھر ام مستہ نے ساری بات بتائی اور کہا کہ میرا بیٹا بھی ان شرپسندوں میں ہے جنہوں نے اس بات کا چرچا کیا ہوا ہے۔ سیدہ کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا۔ گھر آ کے سیدہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی۔ 2 راتیں اور 1 دن سیدہ کا روتے روتے گزرا۔ آنکھیں رو رو کے سوج گئیں۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے ہاں گئے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کی گردنیں نیچے ہو گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، تمہارے متعلق ایک بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم بے قصور ہو تو عن قریب اللہ تمہاری برات کر دے گا۔ اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو تم اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ آنسوؤں سے روتی ہوئی ہچکیاں لیتی سیدہ کے آنسو تھم گئے، وہ جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ انہوں نے براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینے کی بجائے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی آپ جواب دیں۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومان کے چہرے پیلے زرد ہوئے تھے، ہاتھوں میں لرزہ تھا، خاموش ادب سے بیٹھے رہے۔ پھر سیدہ خود ہی بولی، میں جانتی ہوں کہ یہ بات لوگوں سے سنتے سنتے آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اسے سچ مان لیا ہوگا۔ اب اگر میں اپنی برات کا اظہار کروں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں، تو آپ لوگ اسے درست نہ سمجھیں گے۔ اگر میں اس بات کا اقرار کروں جو سچ نہیں ہے تو آپ سچ سمجھیں گے۔ بس میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے کہی تھی، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پہ اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ یہ بات کہہ کے سیدہ بستر سے جا لگی۔ چند لمحوں میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، وحی نازل ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھ دیا گیا، چادر اڑا دی گئی۔ سیدہ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھا۔ وہ نہ ڈری، وہ جانتی تھیں وہ بے گناہ ہیں، اور انہیں علم تھا کہ اللہ کے علم میں بھی یہی ہے۔ سیدہ کے والدین آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی وحی کو دیکھ کے خوف سے کپ کپانے لگے۔ وحی آ کر گزر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ ان کے رخ روشن پہ مسکراہٹ تھی، ماہ کامل کی پوری چاندنی ان کی آنکھوں سے حویدہ تھی۔ فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ سیدہ نے کہا، الحمدللہ۔ سیدہ کی والدہ رومان نے سیدہ سے کہا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ سیدہ بولی، اللہ کی قسم، میں سوائے اللہ کے جس نے میری برات نازل فرمائی کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اس موقع پہ سورۃ نور کی 10 آیات اتریں۔ سورۃ نور قرآن میں فرمایا، جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک پہ اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ مسلمانوں، جب تم نے ایسی بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے مومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا؟ تم نے ایسی بات سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں؟ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے، جبکہ تم اس بات کی اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو علم نہ تھا، اور تم نے اس کو ایسی ہلکی بات سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ نور۔ جن دنوں مستہ بن اثاثہ نے حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجج، ہمشیرہ المومنین زینب بنت حجج نے یہ افواہ اڑائی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسکین رشتہ دار پھوپھی کے بیٹے مستہ کی، جو مالی مدد کرتے تھے، غصے میں آ کر وہ بند کر دی تھی۔ سورۃ نور کی اگلی 2 آیات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ ان کے لیے تنبیہ ہے۔ قرآن کی وحی آئی، تم میں سے فضل و کشائش والوں کو قرابت داروں اور مسکینوں اور راہ اللہ میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرنے پر قسم نہ کھانی چاہیے، بلکہ ان کو معاف اور درگزر کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ سیدنا ابو بکر نے یہ آیت سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا اور روتے ہوئے کہا، بے شک میں چاہتا ہوں اللہ میری بخشش فرمائے، اور میں ہرگز مستہ کو جو کچھ دیتا تھا دیتا رہوں گا، اسے منقطع نہ کروں گا۔ ان آیات کی روشنی میں بہتان تراشیوں کا جرم ثابت ہو گیا۔ مستہ بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجج، ہمشیرہ المومنین زینب بنت حجج پہ قذف کی حد جاری کر دی گئی اور 80 درے مارے گئے۔ صفوان بن معطل پاک و پارسا تھے، بعد میں کسی جنگ میں شہید ہوئے۔ انہیں جب یہ تہمت کی خبر ملی تو تلوار سوند کے شاعر حسان بن ثابت میں حملہ آور ہوئے، جنہوں نے اسی تہمت کی آڑ میں شاعری کی تھی۔ حسان بن ثابت کو تلواروں کی زوردار ضرب لگائی۔ عبداللہ بن رواحہ منتظم مدینہ تھے، پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے اس تلوار کے وار کی؟ صفوان نے کہا، میرے علم کے مطابق نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو رہا کر دیا۔
خود جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ساری بات لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان اور حسان دونوں کو طلب کیا۔ صفوان نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری تذلیل کی، مجھے غصہ آ گیا اور اس کو تلوار مار دی۔ اس کے پاس زبان تھی، میرے پاس تلوار، دونوں نے چلائی۔ زبان کا گھاؤ گہرا ہے، وہ شاید یہ کہنا چاہتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو فرمایا، اے حسان، تم کو ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے۔ پھر حسان کو کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو زخم لگا، معاف کر دو۔ حسان گڑ گڑایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے۔ آقا کو اختیار دے دیا تو آقا کو جیت لیا۔ زخم تو حسان نے اپنی زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگایا تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی نہ ماری۔ جس نے تلوار ماری، اس کی طرف سے حسان کو مدینے میں بیرہا نامی ایک محل بخش دیا، جو ابھی طلحہ بن سہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا تھا۔ خود اپنی اسی کچی کھجور ٹہنیوں پہ پوچا کیے دیواروں والی کوٹری میں ہی ساری عمر رہے۔ منافقین نے مسلمانوں کو آپس میں پھاڑنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ بھی بے رحم جھوٹی تہمت لگا کے اس متبرک ترین گھرانے کو رسوا کرنے کی جو مذموم کوششیں کی، وہ اللہ نے سب الٹ کر دیں۔ سورۃ المنافقین اتار کے ان کے سیاہ دل اور منافق چہرے آشکار کر دیے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایسے معاملات میں احتیاط برتنے اور زبان کا ذمہ دارانہ استعمال سکھایا، اور بتایا کہ تہمت کتنی ہولناک بات ہے اور اس کی سزا کیسے بھیانک اور دوزخ کا عذاب ہے۔ وہ سازش جو سازشوں نے پھاڑنے کے لیے شروع کی تھی، مسلمانوں کو اور زیادہ جوڑ گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔